بسم اللہ الرحمن الرحیم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم۔ کیا ہم اس ذکر کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی ہم قرآن تمہاری طرف نہ بھیجیں اس لیے کہ تم نافرمان ہو؟ نہیں، ہماری رحمت کا تقاضا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں اور ہماری ہی گویا ذمہ داری ہے تمہاری ہدایت کرنا، تمہیں بتانا کون سا راستہ ٹھیک ہے کون سا غلط۔ صرف اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ خراب ہو گئے اب ان کو سمجھایا ہی نہ جائے، قرآن کہہ رہا ہم ایسا نہیں کرتے۔ آیت کا کیا معنی ہے؟ صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، مسرفین، اسراف حد سے گزر جانا، اس لیے کہ تم مسرف حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو ہم یہ ذکر تمہیں دے ہی نہ، تمہاری طرف بھیجے ہی نہ۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہماری سنت کیا رہی ہے گزشتہ قوموں کے ساتھ، اور کتنے نبی ہیں جو ہم نے پہلوں میں بھیجے، گزشتگان میں بھیجے، کتنے زیادہ نبی ہیں جو ہم نے گزشتگان میں بھیجے، حالانکہ وہ سرکش لوگ، ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، ہمارے نبیوں کو قتل کیا، ہمارے نبیوں کو پتھر مارے، کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن ہم پھر بھی نبی بھیجتے رہے، چونکہ ہماری رحمت کا تقاضا تھا کہ ہم اتمام حجت کریں، ہم ہدایت کریں، ہم اپنا کام کریں، اس کے بعد تمہیں اختیار دیا تم کیا کرتے ہو۔ اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے، اور اب توجہ فرمائیے آیت نمبر 7 میں کیا کہ قرآن استثناء ہی نہیں کرتا، ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو قرآن کی صراحت ہے، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جو آیا ہو اپنی قوم کی طرف اور لوگوں نے اسے بڑا ویلکم کیا ہو کہ بسم اللہ، ریڈ کارپٹ بچھایا، بلکہ مذاق اڑایا، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کیا کہا، کبھی کیا اس کو جن پڑ گئے، بعض نے کہا کہ جن کو ہم پوجتے جو ہمارے معبود ہیں، لگتا ہے تو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، انہوں نے تیری عقل خراب کر دی، اب تو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، الٹا ہدایت کو الٹی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ سب انبیاء کا مذاق اڑانا، یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جو نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو بڑی شدید ترین پکڑ والے تھے، گرفت کرتے تھے، یعنی اتنے طاقتور تھے کہ جب اپنے مخالف کو یا اپنے مجرم کو جب وہ پکڑتے تھے تو ان کی پکڑ گرفت بڑی سخت ہوتی تھی، بچ کے نہیں جاتا تھا۔ لیکن ہم نے جب ان کو پکڑ میں لیا تو ہم نے ان سخت پکڑ کرنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور پچھلی قوموں کی سنت نافذ ہو گئی، پچھلی قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ کے ذریعے ڈائریکٹ مکہ والوں سے اللہ بات کر رہا ہے، ہم تمہیں بتا دیں کہ تم ہمارے نبی کا مذاق بنا رہے ہو، ہمارے پیغام کا مذاق بنا رہے ہو، یہ قرآن ہم نے عربی بنایا اسی لیے تاکہ تم سمجھو، تم نے الٹا اس کا مذاق بنا رہے ہو، اس کو کبھی شاعری کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی بکھرے الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، کبھی یہ الزام لگاتے ہو، تو یاد رکھو تم پہلی دفعہ نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے لوگوں کی طرف انہوں نے مذاق اڑایا، تو تم تو بہت کمزور لوگ ہو، تم سے زیادہ طاقتوروں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور یہ پچھلے لوگوں کی سنت ہم نے قائم کیے رکھی ہے، اور تم نے کیا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے، یعنی یہ حتماً یہ جواب دیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے، علم رکھنے والے نے پیدا کیا۔ اور یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو لغویات بولی جا رہی ہیں آج کل بعض جگہوں سے کہ اللہ کے علاوہ بعض ہستیوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کائنات خلق کی ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے، یہ وہ کفر ہے کہ جو ان سے بھی
کفار مکہ سے بھی ایک سٹیپ آگے نکل گئے. ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان سے اے رسول آپ پوچھیں، بار بار قرآن نے ایک جگہ نہیں ریپیٹ کیا، ان سے اگر آپ پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، یہ کہیں گے اللہ نے. آپ ان سے پوچھیں انہیں کون رزق دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. یہ صرف جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے اسے شریک سمجھتے تھے، خالقیت میں شریک نہیں قرار دیتے تھے، ربوبیت میں شریک قرار دیتے تھے. کہتے تھے اللہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، یہ اللہ کے ہیلپر، یہ اللہ کے سپورٹر، اللہ نے بعض چیزیں ان کے سپورٹ کر دی. یہ ساری کی ساری بڑا غور طلب ہے. قرآن مجید نے مشرکین کے کیا عقائد بیان کیے، انہیں کس طرح ہٹ کیا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے. اور یہ قرآن مبین ہے، والکتاب المبین. صدق اللہ العلی العظیم.